السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 21 نومبر 2021 1443 ہجری 15 ربیع الاخر کو ڈاکٹر سمیر احمد صاحب کا اور ادارے میں موجود تمام مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپ، جمعہ خطبہ، اسلامک کونسلنگ اور فری قرآن ٹو نان مسلمس ہیں۔ الف ٹرسٹ کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن اور اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ کیا جاتا ہے، اور عمر دراز علماء اور عالمیت کے طلباء علم کو ہر ماہانہ اسٹائفنس مہیا کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل گائیڈنس ٹو لاء اسٹوڈنٹس اور فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ کیا جاتا ہے۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر ڈاکٹر سمیر احمد صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے بی اے، بی ایڈ، ایم اے ان انگلش لٹریچر اور بی پی ٹی کی تعلیم کر چکے ہیں الحمدللہ، اور علم اسکول آف ایکسیلنس کے آپ ڈائریکٹر ہیں، اور گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے آپ وائس پریسیڈنٹ ہیں الحمدللہ، اور اب آپ فی الحال فزیوتھراپسٹ کے کنسلٹنٹ ہے کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے ڈاکٹر سمیر احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بیان کا آغاز کرے بعنوان اللہ کے ولی کون۔ ڈاکٹر سمیر احمد صاحب، آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل فونس کو سائلنٹ پر رکھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال تعالی فی قرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فقال تعالی فی قرآن المجید اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ فقال تعالی فی قرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فقال تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ خزیبہ ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور یہ قرآن اللہ کا کلام، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نیست نابود کر دے گا۔ پوری دنیا، ہر چیز، ذرہ ذرہ، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا کی ہر چیز، ہر شے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پوری انسانیت کو ہر چیز فنا کرنے کے بعد پھر انسانوں کو دوبارہ خبروں سے اٹھائے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں مثال دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم جاندار سے بے جان کو نکالتے ہیں اور بے جان سے جاندار کو نکالتے ہیں، اس کی ایک مثال اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں دیتے ہیں کہ جو بینز تم فصل اگانے کے لیے زمین میں بوتے ہو، وہ بینز کے اندر جان نہیں ہے، اور جب تم بینز کو بوتے ہو زمین کے اندر
تو اس زمین کے اندر بھی جان نہیں ہوتی، لیکن ہمارے حکم سے جب آسمان سے بارش ہوتی ہے، ہمارے حکم سے جو ہے نا بارش ہونے کی وجہ سے وہ بے جان زمین کے اندر جان ڈالتے ہیں ہم، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو بے جان بیج ہے، جو ہم بیج کو بوئے ہیں، اس بے جان بیج کے اندر جان کو ڈالتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ بیج جو ہے نا چھوٹا سا پودا بنتا ہے، اس کے بعد بڑا پودا بننے کے بعد اس کے اندر جو ہے نا کئی شاخیں ابھر آتی ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پھر سے جو ہے نا الحمدللہ وہ ہم جو ہے نا فصل کاٹنے کے لائق وہ بن جاتا ہے۔ یعنی جو زمین جس کے اندر جو ہے نا جان نہیں تھی، جو پھل یا جو بیج جس کے اندر جان نہیں تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر جان ڈالے، پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا اس کو جو ہے نا بے جان سے جاندار کو بنا دیے۔ وہ جو ہے نا پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ لوگ فصل کو کاٹ دیتے ہیں اور پھر سے وہ فصل جو ہے نا پیلی ہو جاتی ہے، پھر سوکھ جاتی ہے، یعنی جاندار سے پھر بے جان پیدا ہو گیا۔ تو اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد پھر سے اللہ کو پیدا کرنا انسانوں کو مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فیکون کے لفظ سے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو پیدا کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ انسان دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس کو قبر کے اندر ڈال دینے کے بعد پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو اٹھاتا ہے اور اس سے سوال کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح سے الحمدللہ قدرت رکھتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم سب مل کر اس دن کی تیاری کر لیں انشاءاللہ۔ اس دن کی تیاری جس دن آپ اور ہمارے جسموں سے روحیں کو نکال دیا جائے گا اور ہم پر موت طاری ہو جائے گی۔ جب موت ہم پر طاری ہو جائے گی تو ہمارا نام جو عبداللہ، عبدالرحمن، امت اللہ، امت الرحمن، جو بھی نام سے ہم کو بلایا جاتا ہے، وہ نام کو نکال دیا جائے گا اور ہم کو صرف میت کہا جائے گا۔ جی، میت کے نام سے ہم کو بلایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ میت کو ادھر پلٹاؤ، ادھر پلٹاؤ، میت کو نہلانا ہے، نہلا دیے کیا، میت کو خبر میں اتارنا ہے۔ یہ الفاظ ہمارے لیے استعمال کیے جائیں گے اور ہمارے رشتہ دار، ہمارے خرابتدار، جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، جن کو ہم اپنا قریبی سمجھتے ہیں، وہ خود جو ہے نا ہم کو پہلے خبر میں اتارنے کے لیے وہ خود پہلے آگے بڑھیں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو حاصل کرنا ہے لیکن حلال طریقے سے، اور دنیا کی محبت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو انشاءاللہ۔ اس چیز کی ہم محنت کریں اور آخرت کی ہم تیاری کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے، نیک اعمال کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس نیت سے بیٹھنے کی توفیق دے کہ ہم جو بھی سنیں گے انشاءاللہ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی پہلے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے، جی کون سی ادا ہم کو ہماری اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ لہٰذا آپ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ کون سے بھی نیک عمل کو کم نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھئی بس یہ چھوٹا ہی عمل ہے نا، چلتا کرے تو کرے، نہیں کرے تو نہیں کرے۔ اگر کرتے بھی ہیں تو جو خلوص کے ساتھ ہم کرنا چاہیے وہ خلوص ہمارے اندر نہیں رہتا۔ تو لہٰذا ہم جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، خلوص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے، تو انشاءاللہ ہمارے ہر عمل کا اللہ کے پاس اجر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر جو ہے ہم کو جنت کے حساب میں، جنت کے طور پہ انشاءاللہ ہم کو دے دے گا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم عمل کریں، اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں پیش کرتے،
لیکن ہمارا سوال یہ ہوتا ہے، ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے فرشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پیش کرتے ہیں، تو لہٰذا تم کو بھی چاہیے کہ تم درود السلام پیش کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پیش کرنا یہ ہمارے لیے فرض ہے، یعنی قرآن کی آیت کا حکم ہے، تو لہٰذا ایک حساب سے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پیش کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ درود السلام جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ویسا درود السلام ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنا ہے انشاءاللہ. لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں صرف درود السلام پیش کرنے کے اندر ہی نہیں، جو بھی ہم اسلام اور دین سمجھ کے کرتے ہیں وہ کام قرآن و حدیث سے اگر موجود نہیں ہے، تو وہ قرآن و حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے، تو ویسا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. تو اس چیز کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں انشاءاللہ. اور جو عنوان مجھ کو دیا گیا کہ اللہ کے ولی کون، تو اللہ کے ولی کون ہے، اس عنوان کو ہم سمجھنے کے لیے عنوان کے اندر جو پہلا حصہ ہے اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے اس حصے کو سمجھنا ضروری ہے. جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ اللہ خود قرآن مجید میں اپنے کلام کے اندر فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میری ہی عبادت کرو. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو پیدا کیا، میں تم کو جو ہے نا زندگی گزارنے کی توفیق دے رہا ہوں، یا زندگی عطا فرمایا، اور میں تمہاری زندگی کو چلا رہا ہوں. آسمان کو میں نے بنایا، زمین کو میں نے بنایا، ہر چیز کو میں نے بنایا، تو لہٰذا تم تمام انسانوں کو اور جنات کو چاہیے کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یعنی میں اللہ ہوں، میرے سوا تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں ہونے چاہیے، میں ہی تمہارا رب ہوں. تو لہٰذا تم مجھ کو ہی اپنا رب بناؤ اور مجھ کو ہی تمہارا اللہ بناؤ، الہ بناؤ، میرے سوا تمہارے لیے کوئی اور الہ، کوئی اور رب نہیں ہے. جی، یہ بات ہم کو ایک دم سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ انسان آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں. جی، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس عبادت سے لوگوں کو روکنا، یعنی مخلوق کی عبادت سے جو ہے نا لوگوں کو روکنا آپ کی اور ہماری، ہم سب کی ذمہ داری ہے. یعنی دعوت کا کام کرنا. تو اگر انشاءاللہ دعوت کے کام کو ہم جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک اللہ کی طرف بنانے والے ہم خود بن جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم بھی اس پر جمے رہیں گے انشاءاللہ. یہ دعوت کی برکت ہے. تو بہرحال جو ہے نا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے سوا تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. آج انسان اللہ کو چھوڑ کر جن کی کسی بھی معبود کی عبادت کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو چار جو نا لائن ڈیفینیشن یا کسوٹی، اس کسوٹی پر جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کسوٹی پر تولے. جو معبود، جو رب سمجھ کر جو لوگ جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان معبودوں کو چار لائن ڈیفینیشن کے اندر تول کے دیکھیں کہ کیا وہ لوگ اس کے اندر فٹ ہو رہے ہیں. الحمدللہ پہلا جو ڈیفینیشن ہے قل هو اللہ احد، اسی کے اندر تمام کے تمام باطل معبود جو ہیں الحمدللہ وہ فیل ہو جاتے ہیں اس کے اندر، کہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. اب لوگ تو اللہ کو چھوڑ کر کئیوں کی عبادت کر رہے ہیں، اسی کے اندر فیل ہو گئے وہ لوگ. اللہ الصمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہم سب آدھار ہے، اللہ ہم پر آدھار نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہے. اللہ الصمد، ہم سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی کی بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں، چاہے جھاڑ کی یا پہاڑ کی یا پتھروں کی یا مورتیوں کی یا جانوروں کی،
آپ ہم سب جانتے ہیں کہ آج لوگ کن کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی جو لوگ عبادت کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں بنی ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں محتاج ہے، لیکن اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے جھاڑوں کو بنایا، اللہ نے جانوروں کو بنایا، اللہ نے جنات کو بنایا، اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے جی، ہم سب مخلوق ہے، تو کون کس کے محتاج ہے؟ جو رب العالمین ہم کو پیدا کیا اس رب العالمین کے محتاج ہیں ہم سب لوگ۔ وہ رب العالمین ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ہم کورونا کے دور میں ہم دیکھے ابھی بھی کیسز آ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں پھر اس سے لاک ڈاؤن ہوتا، لوگوں کی یہ جو نا سوچ ہے، واللہ عالم جو بھی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کورونا کے دور میں ہم دیکھیں کہ ایک مرتبہ سانس لینے کے لیے جو آکسیجن کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو کیسے کیسے نعمتیں دیا، اور انسان اللہ پر کیسا جو ہے نا آدھار ہے اور کس طریقے سے محتاج ہے اللہ کا، یہ چیز سب کو سمجھ میں آ گئی۔ الحمدللہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ لوگ کیسے بے بس ہو چکے ہیں اور لوگ کیسے جو ہے نا محتاج ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آکسیجن ہم کو دیا O2، اگر وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ ہمارے اندر جو ہے نا ایکسیپٹ کرنے کی لنگس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، تو ہم جو ہے نا لاچار ہے۔ ہم کو نہ کوئی پہاڑ ہمارا ساتھ دیا، نہ کوئی جھاڑ ہمارا ساتھ دیا، نہ کوئی جھنڈا ہمارا ساتھ دیا، نہ کوئی اور چیز، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں لوگ آج دنیا کے اندر، تو تمام چیزیں کوئی بھی جو ہے نا ان کی مدد نہیں کر سکا سوائے اللہ کے۔ اور جو لوگ اللہ کے اوپر یقین کرے، اللہ پر توکل کیے، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو پھر سے حیات دیا، ویسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت دیا۔ تو لہٰذا انسان اس چیز کو سمجھ جائے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ یہ محتاجی کا جب ہم بیان کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے سوا دنیا میں جن جن چیزوں کو عبادت کی جاتی ہے، جن جن چیزوں کی لوگ جو ہے پرستش کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں فیل ہو جاتے ہیں اس کے اندر، کہ سیکنڈ ڈیفینیشن کے اندر۔ پہلے ڈیفینیشن کے اندر سب لوگ فیل ہو گئے، لیکن سیکنڈ ڈیفینیشن کے اندر کھلی طور پہ سب لوگ اس کے اندر الحمدللہ فیل ہو گئے۔ لم یلد ولم یولد، جی لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ چیز کو ہم سمجھیں۔ اب ایک مہینہ یہ نومبر کا ہو گیا، تو اب ہمارے نصرانی بھائیوں کا جو ہے نا کہنا، اور ان لوگوں کا بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنا کہ جو ہے نا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، جی یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اندول الرحمن ولدا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا رحمان کی اولاد ہے۔ اگر یہ بات آسمان کو معلوم ہو جائے، آسمان پھٹ جائیں گا، زمین کو معلوم ہو جائے تو زمین چیرے جائیں گی، اور پہاڑ کو معلوم ہو جائے تو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی تہمت یہ لوگ اللہ پر باندھ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس بات کو ہم سمجھ جائیں کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ہم کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے، اللہ کی ہم کوئی مثل بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جو ہے نا بت کے طرح ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا اس جھاڑ کی طرح ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جانور کی طرح ہوتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس طریقے سے شبیہ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہم کو کہنا ہمارے لیے اجازت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم کوئی مثل بیان نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس چیز کو ہم سمجھیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو دوسرا حصہ اور اہم حصہ کہ ولی، یہ ولی کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کے قریب ہیں، سمپل
ڈیفینیشن میں یا سمپل طریقے سے ہم کو سمجھنے کے لیے بات یہ ہے کہ ولی کون ہے؟ جو اللہ کے دوست ہے یا خلیل ہے یا اللہ کے قریب ہے، ان لوگوں کو بولتے ہیں اللہ کے ولی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، تو اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، جو ایمان لاتے ہیں وہ لوگ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی جو ہے نا ان کے ولی بن جاتے ہیں۔ تو کیسے ایمان لانا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر، یہ تمام جو ایمان کے ارکان ہے، یہ تمام ایمان کے 6 ارکان پر ایمان لانا ہے ہم کو۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر، یہ 6 چیزیں ہیں جس پر ہم کو ایمان لانا ہے، یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کئی ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ولی بھی کہتے ہیں، ان کو خود اس چیز کا علم نہیں ہے۔ ان لوگوں کو خود اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں، ان کو نہیں معلوم، اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ان کو نہیں معلوم، اسلام کا مطلب کیا ہے، ان کو نہیں معلوم، اسلام کے اوپر آپ چلنے کے لیے کون سی کتابوں پر عمل کرنا ہے، ان کو نہیں معلوم۔ ان لوگوں کو بس یہی چیز معلوم ہے کہ ہمارے جو بڑے بزرگ جو کیے ہیں وہ چیز ہم کرنا، ٹھیک، جو بڑے بزرگ ہمارے جو کیے ہیں ان باتوں کو ہم کرنا۔ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، بڑے بزرگ جو کرے ان کی بات کو آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اور دور چلے جائیے، آپ صرف اپنے ماں باپ تک محدود مت رہیے۔ جو بڑے بزرگ، جو پرانے لوگ، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پرانے لوگوں کی جو ہے نا، وہ لوگ جو نا اطاعت کرنا چاہتے ہیں، یا وہ پرانے لوگ جو جیسا عمل کرے ویسا یہ لوگ بھی عمل کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اور پیچھے چلے جائیے، آپ اور پیچھے جائیے، یہاں تک جانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلے جانا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ تک پہنچنا، یعنی سلف صالحین تک پہنچنا، جن کو ہم سلف کہتے ہیں، جو ہمارے پرانے ہیں، تمہارے سلف ہے، ان تک پہنچنا انشاءاللہ۔ تو لہٰذا ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا طریقہ آج جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اگر اس دین پر اس طریقے سے اگر وہ لوگ ایمان لائیں گے تو وہ فقد اہتدوا، وہ ہدایت پر ہے۔ تو لہٰذا ہم کو بات یہ معلوم ہوئی کہ سلف صالحین کا طریقہ، یعنی صحابہ کرام کا طریقہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ ہمارے لیے کامیابی ہے کہ ہم جو ہے صرف ہمارے باپ داداؤں کو نہ دیکھیں، ہم یہ کوشش کریں کہ بھائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا۔ آج ہم جن لوگوں کو ہم اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں اللہ کے ولی نہیں تھے؟ اور ہم کو چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کے ولی کون ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اللہ کے ولی بننے کے لیے سب سے پہلی جو شرط لگا رہے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، جو بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ان کا ولی بن جائے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایمان لائے۔ کیا کرے میں؟ ایمان لائے، ایسا ایمان جیسا صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اللہ اکبر، ان تؤمن باللہ، پہلی شرط جو ایمان کے اندر جو پہلا جو رکن ہے، ان تؤمن باللہ، تو اللہ پر ایسے ہی ایمان لائے جس طریقے سے اللہ کے نبی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کا ایمان تھا، ویسے ایمان لائیں انشاءاللہ۔ ویسے ایمان لائیں گے تو انشاءاللہ فقد اہتدوا۔ ہمارے زندگی میں کئی مشکلات آتے ہیں، کئی پریشانیاں آتے ہیں، کئی آفتیں آتے ہیں، کئی ایسے پرابلمز میں ہم پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا پورا یقین، ہمارا پورا توکل یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے جانب سے مشکل ہے، اور اللہ ہی میری مشکل کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی میرا مشکل کشا ہے، اللہ ہی میرا حاجت روا ہے،
اللہ میرا جو ہے نا دستگیر ہے، اللہ کے سوا کوئی اور میرا عبادت کے جو ہے نا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور میرا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے، میں ایسی پریشانی میں ہوں، میں ایسے مشکلات میں ہوں، میرے مشکلات کو دور کرنے والا صرف اللہ، ایسی حالت میرے ہاتھ کو تھما کر مجھ کو تسلی دینے والا صرف اللہ. ایسا ایمان ہونا چاہیے. کیا ہم نہیں جانتے کہ صحابہ کرام کے اوپر کس طریقے سے اذیتیں پہنچی، کس طریقے سے ان کی زندگی گزری اور کس طریقے سے ان کو جو ہے تکلیفیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا ایمان کیسا تھا؟ کھرا ایمان تھا. ماں اور بہنیں ایک بار یاد رکھیں، ایک بار یاد کریں کہ سمیہ رضن کا واقعہ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانڈی پر سمیہ رضن کا جو ہے نا سر ہے. فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ماں کیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ فرماتے ہیں ماں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تو سمیہ رضن فرماتی ہیں نہیں تکلیف نہیں ہو رہی، مجھ کو ایمان کی مٹھاس جو ہے نا محسوس ہو رہی ہے. اللہ اکبر، ایمان کی مٹھاس. اے نبی میرے آخری وقت میں چاہتی ہوں کہ آپ کے مانڈی پر میرا سر ہو، اور مجھ کو یاد ہے کہ آپ کہتے تھے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ میں قیامت والے دن اٹھوں، تو لہٰذا میں ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر رہی ہوں. فرمائے سمیہ رضن اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے، پہلی شہیدہ. جی اس طریقے سے ایمان تھا صحابہ کرام کا، صحابیات کا ایمان اس طریقے سے تھا. ہمارے جیسا ڈاماڈول ایمان نہیں تھا. تھوڑی سی مشکل آ گئی، تھوڑی سی کچھ پریشانی آ گئی، ہم جھٹ سے جو ہے نا اللہ کے دربار کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں. ہمارا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا. ہمارا ایمان، مجھ کو کہنے دیجئے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو معافی چاہتا ہوں، ہمارا ایمان ہم جیسے بندوں پر ہو جاتا ہے. ہم جیسے بندوں پر ہو جاتا ہے جو بندے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے، جو بندے روزہ رکھنا نہیں معلوم، جن کو غسل لینے کا طریقہ نہیں معلوم، جو لوگ سطر کس کو بولتے ہیں ان لوگوں کو نہیں معلوم، ویسے لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو بھی ملا کر کچھ دے دیں گے، کچھ جو ہے نا نیمبو دے دیں گے، یا کچھ ناریل دے دیں گے، کچھ دے دیں گے، کچھ ناڑا دے دیں گے، کچھ دھاگا دے دیں گے، میں جو ہے نا وہ لا کے اپنے گھر میں لٹکاؤں گا، اپنے جو ہے نا جسم پہ باندھ لوں گا اس ناڑوں کو، دھاگوں کو، اور میں جو ہے نا ہماری مشکل جو ہے نا دور ہو جائیں گے، میں صحت یاب ہو جاؤں گا، میرے مشکلات دور ہو جائیں گے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کو پہچانیں. اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے. تو ویسے ایمان لانا جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان لائے، جس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، ویسے اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. اور ویسے لوگ ہی اللہ کے ولی ہے، ویسے لوگ ہی اللہ کے ولی ہے. میں معذرت کے ساتھ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یا آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ سنتوش نگر میں، ہمارے حیدرآباد کے اندر سنتوش نگر میں ایک درگاہ ہے جس کو جو ہے نا برہان شاہ کے نام سے مشہور ہے. جی برہان شاہ ولی کے نام سے اللہ کے ولی ہے بول رہے لوگ. جی اب ہم کو دیکھنا چاہیے نا قرآن و حدیث. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، رب کا کلام قرآن اور میری سنت. یہ دونوں کے مطابق تمہاری اگر زندگی رہی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور قرآن و حدیث کو بھی کیسے سمجھنا؟ منہج سلف کے مطابق سمجھنا. ہماری سوچ، ہمارا فلسفہ، ہم جیسے چاہے ویسے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. آج پرابلم وہی ہے. آج پرابلم یہ ہے کہ اس قرآن کو اور اس حدیث کو، اس قرآن اور حدیث کو ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہمارے حساب سے سوچ رہے ہیں. ہم جس طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے اس قرآن کو اور حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں. نہیں، قرآن اور حدیث سب کے پاس ہے، لیکن اس قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھنا جس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے.
اور صحابہ کرام جو سمجھے، جس کو ہم کہتے ہیں منہج سلف، منہج جس کو کہتے ہیں سلف صالحین کا طریقہ، منہج سلف جو بولتے ہیں، اگر اس سلف کے طریقے پہ قرآن و حدیث کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے، انشاءاللہ کامیابی ہے۔ تو منہج سلف کے مطابق اللہ کے ولی ہونے کے لیے ان لوگوں کو پہلے اللہ پر ایسے ایمان لانا ہے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، اور ایمان کے جو ارکان میں آپ کے سامنے بیان کیا، اور پھر اسلام کے مطابق عمل کریں، اسلام کے مطابق عمل کریں۔ تو اسلام کے جو ارکان ہیں، 5 ارکان، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، یہ 5 چیزیں ہیں۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے۔ تو اللہ کے ولی بننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کے پابند ہو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنے۔ اور یہ پہلا جو رکن ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، اس چیز پر جم جائے، اس چیز پر ڈٹ جائے۔ میرے بیان سے پہلے بھائی عبداللہ نے بہترین طریقے سے بیان دیا کہ توحید اور وحدانیت کیا ہے، اس چیز پر کہ جو ہے نا اللہ کی توحید ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ کی توحید، ایک اللہ کو ہم ماننے والے بن جائیں اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ ان الشرک لظلم عظیم، غور کرنے کی بات ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ دنیا کے اندر مزال جو ہے نا ظلم ہوتے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے، انسان جانوروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، بادشاہ اپنے رعایا کے اوپر ظلم کرتا ہے، الغرض الگ الگ طرح کے جو ہے نا ظلم ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا، شرک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ بھلا سب سے بڑا ظلم شرک کیوں نہ ہو جب اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ تم کو کھانے کے لیے کھانا دے رہا ہے، اللہ نے تم کو پانی پینے کے لیے پانی دیا، اللہ نے تم کو ہر چیز کا جو ہے نا ہر چیز اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے تمہارے ماں باپ کو بنایا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین جو ہے نا رب العالمین ہے، وہ جو ہے نا خالق ہے، تم خالق کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا کہ بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ تم میرے خاوند نہیں ہو۔ اب یہ بات اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے رب نہیں ہو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ میرا جھاڑ جو ہے نا یہ میرا رب ہے، استغفر اللہ، یہ جانور میرا رب ہے، یہ بت میرا رب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے دنیا کے اندر یہ شرک ہے۔ اور جو شرک کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر وہی لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا کہ وہاں پر کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک کیا وہ ظلم کرنے والا ظالم ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی اس آیت کے آخری حصے میں اسی لفظ کو استعمال کر رہے ہیں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ تو ظلم کر رہا نا ظالم ہے یہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالم سے جو ہے نا تعبیر کر رہے ہیں، تعبیر نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ ایک جگہ کہے کہ ظلم ہے، ظلم کرنے والا کون ہے؟ ظالم ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھلی طور سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم ہے جو شرک کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور یہ ظالموں کو مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا قیامت والے دن۔
تو لہٰذا آپ ہم سب کو چاہیے یہ شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں انشاءاللہ، اس سے اپنے آپ کو بچائے اور تمام انسانیت کو اس سے جو ہے نا بچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور یہ دعوتی اداروں کا، الف فاؤنڈیشن کا یا ہمارا دعوتی ادارہ ہے گریس ایجوکیشن سوسائٹی کا، الغرض دنیا میں جتنے بھی دعوتی ادارے ہیں یا جتنے بھی دائی حضرات ہیں، ہر مسلمان کا دعوتی ادارے یا دائی تک محدود نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے غیر مسلموں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ کی عبادت کرنا۔ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا محض میری عبادت کے لیے، تو لہٰذا انسان اور جنات کو اس اللہ کی طرف جوڑنے کا ہم سب مل کر کام کریں انشاءاللہ۔ جی تو بات یہ چل رہی ہے کہ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تو بہرحال بات ولیوں کو جاننے کی جو بات چل رہی ہے، تو اللہ کے ولی بننے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ ان کے اندر توحید ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کی بات کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو برہان شاہ ولی ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں، تو برہانہ اگر کوئی انسان ہوتا ہے تو برہانی حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، برہانی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مسلمان مرد آدمی کے لیے سطر کیا ہے؟ ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک اس کا جو ہے نا سطر کا حصہ ہے۔ یہ سطر کا حصہ ڈھکا ہوا نہیں ہے، پھر وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اور نماز نہیں پڑھے گا تو پھر اللہ کا ولی کیسے بنے گا؟ سوال یہ ہے۔ اور گھوڑے کی خبر، طوطے کی خبر، گھوڑے شاہ ولی، طوطے شاہ ولی، اللہ رحم کرے، اللہ ہدایت دے ہمارے بھائیوں کو۔ اس دور میں، ایسے علم والے دور میں کہ جو فون جس کے اندر ہم سب کچھ استعمال کر رہے ہیں، فون میں بھی اگر جو ہے نا کون سا بھی اگر بیان سن لے تو انشاءاللہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آج کل اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، تو ایسے دور میں بھی لوگوں کی جہالت یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے جو ہے نا بتوں کی عبادت کر کے خوش ہے، یہ ہمارے بھولے بھالے مسلمان یا اس کے اندر غیر مسلم بھی ہے، یہ خبروں کی عبادت کرتے ہیں خوش ہے۔ بھئی اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایسے ایمان لاتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، ایسے ایمان لاتے ہیں جس طریقے سے صحابہ کرام کا ایمان تھا، ویسے ایمان لاتے ہیں اور شریعت پر جمے ہوئے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں توحید ہوتی ہے اور فرائض کے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، فرائض کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ انسان اللہ کا ولی اگر بننا چاہتا ہے کوئی انسان، تو اس کو چاہے کہ پہلے وہ اپنے دل کے اندر توحید کی شمع کو اجاگر کرے، توحید کی شمع کو اپنے دل میں جلائیں۔ جب اس کے دل میں توحید ہے تو سمجھیے پہلے اللہ کے ولی بننے کے لیے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے دل میں ہونی چاہیے، رگ رگ میں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو فرائض ہے، اور فرائض کے اندر یہ تو بنیاد عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز۔ نماز کو چھوڑنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے برہانے شاہ ولی اللہ کے ولی بول رہے لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ وہ برہانے ہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، معافی چاہتا ہوں، ادارے سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ ادارے سے اگر میری بات کچھ آگے پیچھے کچھ ہو رہی ہے، کچھ غلطی ہے تو معاف کریے، لیکن بات سمجھ میں آنے کے لیے اسی طریقے سے بولنا پڑتا۔ تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، کوئی لوگوں کو جو ہے نا ان کے جو سوچ ہے، جو بھی ان کا جو تھنکنگ ہے، اس کو جو ہے نا دھکا پہنچانا یا جو ہے نا ان کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم صحیح راستے پر آ جائیں انشاءاللہ، یہ مقصد ہے۔ کسی کی توہین کرنے سے، کسی کی عزت نکالنے سے ہم کو عزت ملنے والی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آنے کے لیے بعض باتوں کو جو ہے نا مثال دینا ضروری ہے۔ جو بولتے ہیں نا کہ تنقید برائے اصلاح، تنقید ہم کر رہے ہیں تو اصلاح نیت ہے، تنقید برائے تنقید نہیں۔ ہم تنقید کرنا، کسی کو بولنا، برا بھلا بولنا، واللہ یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں تمام انسان مل کر جنت میں چلے جائے، ٹارگٹ یہی نا بھائی،
ہم تمام پوری انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت جو انسان کرتا ہے اس مقصد سے کہ وہ جنت میں جائے. تم ولی جو اللہ کے ولی ہے ان کو ہم پہچانیں. اللہ کے ولی آپ بھی ہو سکتے ہیں, اللہ کے ولی آپ بھی ہو سکتے ہیں, اللہ کے ولی آپ بھی ہو سکتے ہیں, ہم سب اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. لیکن اللہ کے ولی بننے کے لیے جو شرائط ہے ان چیز کو ہم سمجھیں. اور اللہ کے ولی کون ہے؟ تو بات یہ سمجھ میں آئے, اللہ کے ولی بننے کے لیے جو ہے نا پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں, وہ ولی کے دل میں جس کو ہم ولی کہتے ہیں, وہ ولی بننا چاہتا ہے, اس کے اندر توحید ہونی چاہیے. دوسرا, فرائض کا ادا کرنے والا ہو, نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو. اس کے ساتھ ساتھ نوافل, نفل نمازیں ہیں یا نفل جو بھی عبادتیں ہیں, ان نفل روزوں کا اور فرض نمازوں کا, فرض روزوں کا, یعنی اسلام کے جو 5 ارکان ہیں, 5 ارکان پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا ہو. اس کے ساتھ ساتھ نوافل پر بھی عمل کرنے والا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا نفل نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو, تو انشاءاللہ وہ اللہ کا ولی بن سکتا. لیکن افسوس یا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی بولے تو جو دنیا سے چلے گئے, جو مر گئے, انہی لوگوں کو اللہ کے ولی بول کے آج پہچانا جا رہا. زندے ولی بھی ہوتے, جیتے پیر کی درگاہ بولتے, دیکھیے ان لوگ جیتے رہتے ہمیشہ. بھائی جیتے پیر اب تو دنیا میں نہیں ہے نا. انہوں مثال, جیتے پیر کی جو درگاہ ہے وہ اب ہمیشہ زندہ ہے ایسا نہیں بول سکتے. وہ برزخی زندگی ہے. ہر انسان برزخی زندگی میں اسے اس کے اعتبار سے وہ اپنی زندگی گزار رہا. جی, اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا کا کوئی غم رنج جو ہے نا, کوئی خوف نہیں رہتا دنیا کا. اور ایک قرآن کی آیت یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں سے جو دشمنی رکھتا ہے وہ اسی طریقے سے جیسا کہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دے. اللہ اکبر. تو لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ولیوں کی ہم توہین نہیں کرتے. اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ اللہ کی ولیوں کی ہم توہین نہیں کرتے, نہ اللہ کی ولیوں کو ہم کم زیادہ بولتے. جو اللہ کے ولی ہے کون ہے, کیا ہے, صاف صاف قرآن و حدیث کے روشنی میں صاف صاف کون ہے اللہ کے ولی, کیسے ہوتے ہیں, ان چیزوں کو ہم جو ہے نا بیان کرتے ہیں. اور اللہ کے ولیوں کا ہم احترام بھی کرتے ہیں. اللہ کے ولیوں کا ہم احترام بھی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی مسجد کے امام ہے, یا کوئی مسجد کے مؤذن ہے, یا کوئی مسجد میں عام ایسے مسلمان ہیں جو الحمدللہ ان کے حقوق اللہ اور حقوق العباد, آپ سمجھتے ہیں نا حقوق اللہ کس کو کہتے ہیں, حقوق العباد کس کو کہتے ہیں. حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق. اللہ کے حقوق میں پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نازل کردہ جتنے بھی فرائض ہے تمام فرائض کو انجام دے, یہ اللہ کا حق ہے. اسی طریقے یہ حقوق اللہ ہے. اور حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کا حق. ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ ان کی رشتہ داری نبھانے والا ہے, الغرض اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک ہے, پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا ہے, اور جو مشکل میں ان کی جو ہے نا مدد کرنے والا ہے. اور اس طریقے سے جو بھی مسلمان اپنے جو مسلم بھائی یا غیر مسلم بھائی انسانوں کا جو حق ادا کرنے والا ہے اور رب کا بھی حق ادا کرنے والا ہے, تو انشاءاللہ ویسا انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ دنیا کے اندر ایسے نرم مزاج لوگ ہیں, با اخلاق لوگ ہیں, جن کے کردار بہترین ہے, جن کے اخلاق بہترین ہے, اور وہ عبادت گزار ہے, اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے, اور جو ہے نا بعمل ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو ہے نا چلتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے ولی ہے, انشاءاللہ اللہ کے ولی ہے. اور کیونکہ دنیا میں موجود ہے, آپ ان سے کہہ سکتے ہیں. اصل پوائنٹ یہ ہے, اصل پوائنٹ یہاں سے شروع ہو رہا, بات سمجھنے کا کیا ہے کہ اللہ کے ولی کو کون ہم پہچان لیے, تو ایسے زندہ ولیوں سے ہم جو ہے نا دعاؤں کی درخواست کر سکتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریے, ہمارے حق میں دعا کریے, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کریں گا ہمارے حق میں. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اتنے گنہگار ہیں, جی ہم اتنے گنہگار ہیں, اتنے نابکار ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو نہیں قبول کرتا. لہٰذا ہم کیا کرتے, یہ جو نیک اللہ کے جو بندے ہیں, اللہ کے ولیاں ہیں, ان کے ذریعے سے
ہماری جو ضرورتیں ہیں ان کو, ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کا وسیلہ لیتے. یہ ہے اصل بات. تو ان لوگوں کو جواب یہ دینا ہے کہ بھئی اللہ کے ولی ہونے کے لیے جو صفات ابھی جو بیان کیے گئے ہیں یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اللہ کا ولی جس کو ہم کہہ رہے ہیں, اگر وہ دنیا کے اندر ہم جس طریقے سے زندہ ہے اس طریقے سے زندہ ہے تو اس وقت آپ جا کر ان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں, نہ کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر کے پاس جا کر ہماری جو ہے نا ضرورتیں ہیں آپ لہٰذا اللہ سے دعا کریے یہ ضرورتیں پوری ہونے کے لیے. یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ اصل پوائنٹ ہے. تو لہٰذا اللہ کے ولی جو ہے ان کو ہم پہچاننا ہے اور دنیا کے اندر ہم جو ہے نا ان کے لیے ان کے پاس جا کر دعاؤں کی درخواست کر سکتے ہیں, لیکن انسان کے مرنے کے بعد وہ خود محتاج بن جاتا ہے. ابھی میں نے کہا کہ اللہ الصمد, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محتاج ہیں ہم سب لوگ, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے ولیوں کو پہچانیں اور جب زندہ ہے تو اس وقت پر ہم دعا کی درخواست کر سکتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد ہم دعا کی درخواست ان سے جا کر ان کی قبروں کے پاس جا کر اس طریقے سے جو ہے نا دعا یہ بولنا یا عقیدہ رکھنا کہ جو ہم گنہگار ہے لہٰذا جو ہے نا وہ اللہ کے ولی وہ ہماری دعا کریں گے, ایسا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور ہم کو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کا اکثر تذکرہ اور قرآن و حدیث میں, جیسا ہم انڈیا اور بنگلہ دیش, پاکستان یا ہمارے جو ممالک ہے, یہ ممالک میں جو عقیدہ ہے جس طریقے سے, ویسا عقیدہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. آپ بھلا بتائیے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی بھی ہیں, صرف نبی نہیں ہے. صرف نبی ہے بولنا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے, تو اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کے ولی بھی ہے. اور وقت کے جنگ میں جو شہید ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ مجاہد. وقت کے مجاہد بھی ہیں. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آج معاشرے کے اندر ہمارے اللہ کے ولی ہے بول کے ان کے قبروں کے پاس جا کر جس طریقے سے دعائیں کر رہے ہیں, اس طریقے سے کیا صحابہ کرام کرے؟ کیا صحابہ کرام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد تابعین کرے؟ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس کے برعکس ہم کو یہ دعا یہ طریقہ ہم کو جو ہے نا قرآن حدیث میں جب ہم واقعات میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, تو صحابہ کرام ایک صحابی دعا اس طریقے سے کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم اسی نبی کو ماننے والے ہیں. بے شک ضرور آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, لیکن اسی نبی کو ہم ماننے والے امتی ہیں, لہٰذا ہم پر رحم کر اور ہم پر جو ہے نا تیرے رحمت کو برسا. یہ طریقہ ہے. اور وسیلے کے لیے اللہ کے پاس کوئی پہنچنا چاہتا ہے, یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے, تو وسیلہ بولتے نا بھائی, جو بھی ولیوں کا نام لینا کرنا ہے, کیا اللہ کا وسیلہ ہے. آپ جو نا فرسٹ فلور سیکنڈ فلور کو جانا ہے, آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے, لفٹ کے ذریعے سے جانا پڑتا, سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا. تو لہٰذا ہم گنہگار ہے, ہم خطا کار ہے, اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا, لہٰذا ہم جو ہے نا وسیلہ بناتے ان ولیوں کو. کیا بولتے؟ وسیلہ بناتے ان ولیوں کو بولتے. لیکن اسلام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طریقے سے وسیلہ بنانے کی دلیل موجود نہیں ہے. اس طریقے سے وسیلہ بنانا نہیں ہے. وسیلہ کیسے بنانا ہے؟ ہمارے نیک اعمال کا وسیلہ. نیک اعمال کا وسیلہ انشاءاللہ ایک الگ ٹاپک اگر موقع ملا تو دیں گے انشاءاللہ. ہمارے نیک اعمال کا وسیلہ سب سے پہلی چیز اللہ کے بہترین نام ہے. اللہ کے بہترین ناموں کا وسیلہ اللہ سے لے. ہم کو کوئی ضرورت ہے سامنے والے سے, اس کو اتنا چڑھاتے اللہ کے سامنے پہنچتے ہیں تو جو ہے نا اللہ کی جو ہے نا کبریائی بیان نہیں کرتے, اللہ کی بڑائی بیان نہیں کرتے. کتنے کمینے ہیں انسان جی, کیسے انسان ہے بھائی. تم کو اللہ ہی دینے والا ہے, تو اللہ کے سامنے تم جو بھی چاہتے ہو اللہ کی وہ صفت بھی موجود ہے. اللہ کی اس صفت سے اللہ کو مانگو. یا اللہ تو غنی ہے, مجھ کو مال و دولت کی ضرورت ہے, میں غریب ہوں, میرے پاس مفلسی ہے. یا اللہ تو غنی ہے, اللہ مجھ کو مال و دولت عطا فرما, حلال رزق عطا فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کا جلال جوش میں آتا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو نیچے رکھنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما لیتا. جی ہمارا عقیدہ اس طریقے سے ہونا چاہیے, اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے اللہ کا وسیلہ لینا. جی اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ہمارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں, یا اللہ فلاں وقت پر میں نے فلاں نیک کام کیا تھا اور میں تیرے ہی رضا کے لیے کیا, اللہ اس نیک کام کو تو قبول فرما اور میں اس نیک کام کو وسیلہ بناتا ہوں, لہٰذا میری دعا کو قبول فرما. یہ طریقہ ہے قرآن و حدیث میں, اس طریقے سے بیان کیا گیا وسیلے کا. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے, جو زندہ ولی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ پابند آدمی ہے, اس سے آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں, آپ ہمارے لیے ہمارے حق میں دعا کریے اللہ سے, یہ جائز ہے یہاں تک. لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے خبر کے پاس جا کے جو ہے نا وسیلہ مانگنا, ان کا وسیلہ مانگنا اور دعا مانگنا, یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سمجھیں اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہمارا الہ نہیں ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اس ایک اللہ کی طرف پلٹے اور ہمارے جو بھی مسائل ہیں فردوا الی اللہ و رسولہ, ہمارے جو بھی مسائل ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹائے, یعنی قرآن و حدیث کی طرف پلٹائے اور اپنی زندگی کو بہتر کرے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سنے ہیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی مسلمان جو بھی پریشانی میں اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی عزت آبرو اور لاج رکھ لے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر طرح سی بات جو ہے نا حفاظت فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے جو نا جوڑے گھوڑے کی رقم, جو لین دین کی جو لعنتیں ہیں, اللہ اس کو ختم فرما دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ادارہ ہے الف اللسان, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فاؤنڈیشن کے اندر جو ہے نا برکت عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی دین کے داعی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی غیب سے جو ہے نا حفاظت فرمائے, مدد فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.